کلپ نمبر 1614۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حدید کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ حدید کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ حدید نام رکھنے کی وجہ، عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں اور اس صورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ سورہ حدید کی فضیلت، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات سورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے، ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ سورہ حدید کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنی اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت و قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا فنا ہونے والا گھر اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور تکبر و بخل کی مذمت بیان کی گئی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چناؤ اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سورہ واقعہ کے ساتھ مناسبت، سورہ حدید کی اپنے سے ماقبل سورت واقعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح بیان کر کے گویا ہمیں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا، یا آسمان و زمین میں موجود چیزوں کی تسبیح کا ذکر کر کے ایک اور انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب زبان حال اور زبان کال سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ ذات میں، صفات میں، افعال میں اور احکام میں ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے اور اس کی اطاعت کا یقین رکھتے ہیں، اور وہی اللہ عز و جل غالب اور کامل قدرت والا اور اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔